بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کے لیے آئے تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب کوئی کسی مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے آتا ہے تو اس کے ساتھ 70,000 فرشتے بھی عیادت کے لیے آتے ہیں اور عیادت کرنے والے کے لیے کثرت سے استغفار کرتے رہتے ہیں، اور اگر صبح کے وقت عیادت کی تو یہ فرشتے شام تک استغفار کرتے ہیں، اور اگر شام کے وقت عیادت کی تو یہ فرشتے صبح تک اس کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں، اور عیادت کرنے والے کے لیے جنت میں باغ ہوگا۔ حضرت ابو البختری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خطبہ دے رہے تھے کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ میرے والد کے ممبر سے اتر جائیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ واقعی تمہارے والد کا ممبر ہے، میرے باپ کا نہیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں نے اسے ایسی بات کہنے کو نہیں کہا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا نہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس نے درست کہا، یہ اس کے والد کا ممبر ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر جنگوں میں مصروف نہ رہتے تو وہ ہمارے لیے ایسی باتیں چھوڑتے جو تصوف کے لیے بہت ضروری ہیں، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم نظری حاصل تھا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کا اندازہ اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اپنے سینہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا اس کے اندر ایک ایسا علم بھی ہے، کاش میں اس کا حامل پاتا اور اس علم کو اس کی جانب منتقل فرماتا۔ نہروان میں خارجیوں کو شکست فاش ہوئی تھی۔ اس جنگ میں جو خارجی بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے تھے انہوں نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ، حضرت امیر معاویہ اور حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا منصوبہ بنایا۔ ان خارجیوں کا سردار ابن ملجم تھا۔ ابن ملجم نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی حامی بھری۔ عمر بن بکر تمیمی نے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی حامی بھری، جبکہ برق بن عبداللہ تمیمی نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کی حامی بھری۔ چنانچہ ان تینوں نے اپنے اس ناپاک ارادے کے لیے 17 رمضان المبارک میں وقت فجر کا وقت طے کیا اور اپنے ان مذموم ارادوں کے لیے روانہ ہو گئے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قاتلانہ حملہ کرنے کے لیے ابن ملجم کوفہ پہنچا۔ ابن ملجم مصر کا رہنے والا تھا۔ اس نے کوفہ جا کر اپنے حامیوں کو اکٹھا کرنا شروع کیا جو نہروان میں بچ گئے تھے۔ اس دوران اس نے اپنا راز کسی سے بیان نہ کیا۔ ایک دن اس کی ملاقات شبیب بن شجرہ سے ہوئی جو اسے اپنے مطلب کا آدمی لگا۔ ابن ملجم نے جب اسے اپنے منصوبے سے آگاہ کیا تو اس نے ابن ملجم کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، لیکن ابن ملجم نے اسے لالچ دے کر اپنے ساتھ شامل کر لیا۔ اس دوران ابن ملجم کی نظر بنو تمیم کی ایک حسین دوشیزہ پر پڑی اور وہ اسے دیکھتے ہی اس پر مر مٹا۔ اس حسینہ نے ابن ملجم کو پہچان لیا اور اس کو اپنے پاس بلایا۔ ابن ملجم جب اس کے پاس گیا تو اس نے اس شرط پر ابن ملجم سے نکاح کی حامی بھری کہ وہ اسے 3000 درہم، ایک غلام، ایک لونڈی اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کٹا ہوا سر مہر میں دے تو وہ اسے نکاح کر لے گی۔ ابن ملجم نے کہا کہ اسے آخری شرط منظور ہے، باقی کی شرائط وہ پوری کرنے پر قادر نہیں۔ بنو تمیم کی اس دوشیزہ نے حامی بھر لی۔ ابن ملجم نے اس دوشیزہ سے کہا وہ اسے اپنے قبیلے کا کوئی قابل اعتماد آدمی دے تاکہ وہ اپنے اس منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچا سکے۔ اس دوشیزہ نے وردان نامی ایک شخص کو ابن ملجم کے ساتھ کر دیا۔ 17 رمضان المبارک بروز جمعہ فجر کے وقت ابن ملجم اپنے دونوں ساتھیوں شبیب اور وردان کے ہمراہ جامع مسجد کوفہ پہنچا اور یہ تینوں مسجد کے ایک کونے میں چھپ گئے۔ جس وقت حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز فجر کے لیے تشریف لائے، اس وقت شبیب نے آگے بڑھ کر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پہلا وار کیا۔ شبیب کے وار کے بعد ابن ملجم آگے بڑھا اور اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر دوسرا وار کیا۔ وردان نے یہ دیکھا تو بھاگ کھڑا ہوا۔ شبیب بھی وار کرنے کے بعد بھاگ نکلا، جبکہ ابن ملجم پکڑا گیا۔ وردان نے جب اس کا ذکر اپنے دوستوں سے کیا تو انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے اپنے بھانجے حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے
بیٹے حضرت زائدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ اس دوران سورج طلوع ہو چکا تھا۔ لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی ہاتھ میں گھر لے گئے۔ ابن ملجم کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات فخر سے پوچھا کہ تجھے کس چیز نے مجھے مارنے پر آمادہ کیا؟ ابن ملجم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا کہ میں نے اس تلوار کو 40 روز تک تیز کیا اور اللہ سے دعا کی کہ اس شخص سے وہ شخص مارا جائے جو خلق کے لیے شر کا باعث ہو۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ تو اس تلوار سے مارا جائے گا۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاضرین محفل بالخصوص اپنے فرزند حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اگر میں جانبر نہ ہو سکا تو تم اسے قصاص کے طور پر اسی تلوار کے ایک ہی وار سے قتل کر ڈالنا۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 17 رمضان المبارک کو خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا یہ خواب حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا اور فرمایا کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بات کا شکوہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت نے میرے ساتھ نہایت برا سلوک روا رکھا اور مجھے ناحق ستایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم اللہ سے دعا کرو۔ چنانچہ میں نے اللہ عز و جل سے دعا کی کہ مجھے ان سے بہتر لوگوں میں پہنچا دے اور میرے بجائے ان لوگوں کا ایسا شخص سے واسطہ ڈال دے جو مجھ سے بدتر ہوں۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب والد بزرگوار حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی حالت میں دیکھا تو رو پڑے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کیوں روتا ہے؟ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا والد بزرگوار میں اس بات پر کیوں نہ روؤں کہ آپ دنیا کے آخری دن اور آخرت کے پہلے دن میں ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے پیارے بیٹے میری 4 باتوں کو یاد رکھنا یہ تمہیں کبھی نقصان نہ پہنچائیں گے۔ اول تمام دولت سے زیادہ بڑی دولت عقل کی ہے۔ دوم سب سے بڑی محتاجی حماقت ہے۔ سب سے زیادہ وحشت خود بینی ہے اور چہارم سب سے بہتر چیز اخلاق حسنہ ہے۔ 4 باتیں مزید یہ ہیں کہ خود کو احمق کی دوستی سے بچانا کیونکہ وہ تیرے ساتھ نفع کا ارادہ کرے گا اور نقصان پہنچائے گا۔ اپنے آپ کو جھوٹوں کی دوستی سے بچانا کیونکہ وہ دور کے لوگوں کو تجھ سے قریب کرے گا اور قریب کے لوگوں کو تجھ سے دور کرے گا۔ اپنے آپ کو بخیل کی دوستی سے بچانا کیونکہ وہ تجھ سے اس چیز کو دور کرے گا جس کی تجھے زیادہ ضرورت ہوگی۔ اپنے آپ کو فاسق کی دوستی سے بچانا کیونکہ وہ تجھے معمولی شے کی خاطر بیچ دے گا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وقت وصال قریب آیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادوں کو طلب فرمایا اور ان سے ذیل کی وصیت کی میرے بچوں میں تمہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی نصیحت کرتا ہوں۔ میرے بعد تم دنیا کی محبت میں مبتلا نہ ہو جانا، کسی دنیاوی شے کے حصول میں ناکامی پر افسوس نہ کرنا، حق بات کہنا اور حق کا ساتھ دینا، مظلوموں کی امداد کرنا، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، ظالم کی حمایت نہ کرنا اور بے کسوں کو سہارا دینا، قرآن مجید سے ہدایت لیتے رہنا اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی روشنی میں ملامت کرنے والوں کی ملامت کرنے سے نہ ڈرنا۔ پھر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا امام حسن اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا اپنے بھائی محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا اور اس کے ساتھ عفو و درگزر سے کام لینا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بچوں کو وصیت کرنے کے بعد کلمہ پڑھا اور اپنی جان مالک حقیقی کے سپرد کر دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 21 رمضان المبارک 23 ہجری کو اس جہان فانی سے کوچ فرمایا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت سیدنا امام حسن، حضرت سیدنا امام حسین اور حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل دیا۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دارالامارت کوفہ میں سپرد خاک کیا گیا۔ کچھ روایات کے مطابق حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کی جامع مسجد میں مدفون کیا گیا، جبکہ کچھ روایات کے مطابق آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ سے 17 کلومیٹر دور دفن کیا گیا۔